بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کے حقداروں میں ایک شخص وہ بھی ہے کہ جو مقروض ہو۔ مقروض یعنی کہ وہ بندہ جو قرض میں ڈوبا ہوا ہے، تو ایسا بندہ بھی زکوٰۃ لینے کا حقدار ہے۔ بلکہ تفسیر قرآن میں یہاں تک فرمایا گیا کہ وہ بندہ، لیکن یہ بات یاد رہے کہ مقروض وہ ہونا چاہیے جو بغیر کسی گناہ کے قرض میں مبتلا ہوا ہو۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ اپنے رشتہ دار کا علاج کرواتے کرواتے قرض میں ڈوب گیا، تو ایسے بندے کی قرض کے ذریعے مدد کی جائے گی۔ اور مقروض ایسا ہونا چاہیے کہ اس کو قرض نکالنے کے بعد اس کے پاس نصاب نہ بچتا ہو۔ مثال کے طور پر اس پر 5 لاکھ کا قرض ہے اور 2 لاکھ روپے اس کے پاس کیش پڑے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ 5 لاکھ کے قرض میں سے 2 مائنس کرے پھر بھی اس پر 3 لاکھ کا قرض ہے، ابھی بھی اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہو رہی، تو ایسے بندے کو زکوٰۃ دے کر اس کی مدد کی جائے گی۔ باقی وہ لوگ جو کسی گناہ کی وجہ سے قرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں، مثال کے طور پر کوئی بندہ جواری ہے اور جوا کھیلتے کھیلتے سب کچھ ہار گیا اور قرض میں ڈوب گیا، تو ایسے جواری کی زکوٰۃ کے ذریعے مدد نہیں کی جائے گی۔ باقی وہ لوگ جو بغیر کسی گناہ کے قرض میں مبتلا ہوئے، ان کی زکوٰۃ کے ذریعے مدد کی جائے گی۔ اور ہو سکے تو اپنے قریب میں، خاص کر کے اپنے رشتہ داروں میں، اپنے بھائیوں میں تلاش کرے، اگر کوئی بندہ قرض کے اندر مبتلا ہے تو اس کو اس قرض سے نکالنے کی کوشش کرے۔ یہ مبارک مہینہ ہے، اس میں اگر ہم کوشش کریں، ایک بندہ، 2-4 بندے، 5-6 بندے مل کر بھی اگر کسی مقروض کو نکال سکتے ہو تو اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور جہاں تک ہم نے دیکھا، بہت سارے علماء کرام ایسے ہیں کہ جو آج کے دور کے اندر کئی لاکھ کے قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے تنخواہ کم ہے تو اب گزارا کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ لینا پڑے گا، تو اب تنخواہ میں سے نہ تو گھر چلتا ہے، نہ قرض داروں کو ادا کر پاتے ہیں، اسی میں پورا سال نکل جاتا ہے۔ ایک رمضان میں امید ہوتی ہے، لیکن اس میں بھی جتنا ہونا چاہیے اتنی مدد نہیں ہو پاتی، تو وہ قرض ویسے کا ویسا رہتا ہے۔ اگر ہمارے قریب میں کوئی عالم دین یا مسجد کا امام قرض میں مبتلا ہے تو اس کو بھی نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ویڈیو اچھا لگا ہو تو اپنے دوست و احباب کے ساتھ شیئر کریں، اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں۔